आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे और आपको आपकी मेहनत का सिला मिले, आमीन। आज हम मीर तकी मीर की गज़ल हस्ती अपनी हबाब की सी है ये नुमाइश शराब की सी है की तशरीह करेंगे। तशरीह से पहले हम मीर तकी मीर के बारे में थोड़ा सा उनका तारुफ देखेंगे। आप लोगों ने तशरीह में भी हर शेर की तशरीह से पहले 2-3 लाइनें जो हैं वो शायर का तारुफ लाजमी लिखना है। मीर को खुदाए सुखन कहा गया है। उन्होंने मुख्तलिफ असनाफ में लिखा। असनाफ यानी जो शायरी की मुख्तलिफ किस्में हैं, नज़्म हो गई, कसीदा हो गया, मरसिया हो गया, गज़ल हो गई, ये मुख्तलिफ असनाफ हैं शायरी की। लेकिन उनकी जो पहचान है वो गज़ल है। वो गज़ल के बादशाह हैं। खुलूस, दर्दो गम, तरन्नुम और सादगी की बदौलत उनकी जो गज़लें हैं वो दिल पर असर करती हैं। तो चलें इनकी गज़ल का पहला शेर देखते हैं। हस्ती अपनी हबाब की सी है ये नुमाइश शराब की सी है। अब हमने तशरीह करनी होती है, सबसे पहले हमने उस शेर के जो मुश्किल अल्फाज होते हैं वो याद करने होते हैं। अब देखें, हस्ती का मतलब यहाँ है जिंदगी, हबाब बुलबुला, नुमाइश दिखावा, शराब धोखा। यानी हमने पहले शेर पढ़ना है, फिर हमने देखना है कि उसमें कौन से मुश्किल अल्फाज हैं और उन मुश्किल अल्फाज के हमने मानी याद करने हैं। अब ये जो शेर है, हस्ती अपनी हबाब की सी है ये नुमाइश शराब की सी है, ये जो है इस गज़ल का मतला है। मतला कौन सा शेर होता है? जो पहला शेर होता है जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। मिसरा होता है एक लाइन, दो मिसरे मिलकर शेर बनाते हैं। और ये जो हबाब और शराब है ये हम काफ़ी अल्फाज हैं। हम काफ़ी अल्फाज वो अल्फाज होते हैं जिनकी आवाज़ एक जैसी होती है, जो बोलने में एक जैसे लगते हैं, तो इनको हम काफिया कहते हैं। की सी है, इसको रदीफ कहते हैं। वो अल्फाज जो हर शेर की दूसरे मिसरे में बार बार आते हैं गज़ल में, लेकिन मतला में ये दोनों मिसरों में आते हैं। बाकी अशार में वो दूसरे मिसरे में होते हैं, लेकिन मतला में दोनों मिसरों में होते हैं। तो यहाँ देखें कि ये मतला है, तो इसके दोनों मिसरे जो हैं वो हम काफिया और हम रदीफ हैं। अब हमने इसके मुश्किल अल्फाज भी देख लिए कि हस्ती का मतलब है ज़िंदगी, हबाब बुलबुला, नुमाइश दिखावा, शराब धोखा। तो हमने तशरीह में जब हमने इसकी करनी है तो पहले हमने थोड़ा सा मीर तकी मीर के बारे में बताना है कि मीर तकी मीर को गज़ल का बादशाह कहा जाता है। उनके शेरों में बड़ी गहराई पाई जाती है। अब इस शेर में मीर तकी मीर ज़िंदगी की हकीकत को बयान करते हुए कहते हैं कि इंसानी ज़िंदगी नापायदार है, यानी हमेशा रहने वाली नहीं है। किसी भी सांस का कोई भरोसा नहीं। इंसानी ज़िंदगी इस तरह है जैसे पानी की सतह पर कोई बुलबुला बना और वो ख़त्म हो गया। यानी इंसानी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, किसी वक्त भी इंसान की मौत हो सकती है, किसी वक्त भी इंसान की ज़िंदगी का खात्मा हो सकता है। उन्होंने इसकी मिसाल दी है पानी के बुलबुले से। जैसे पानी की सतह पर कोई पानी का बुलबुला ख़त्म हो जाता है, तो इसी तरह इंसान की ज़िंदगी भी जो है वो ख़त्म होने वाली है। इंसान की ज़िंदगी भी उस एक बुलबुले की मानद है। अगले सांस का कोई भरोसा नहीं कि आएगा भी या नहीं। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बड़े बड़े दावत करते हैं, मुस्तकबिल के नए नए मंसूबे बनाते हैं, और लेकिन जब हमारी मौत का वक्त आ जाता है तो सारे जो मंसूबे हैं, दावे हैं, वो धरे के धरे रह जाते हैं। हमारी ख्वाहिशात हमें दुनिया से मोहब्बत की तरगीब देती हैं, मगर ये दुनिया एक धोखे की जगह है, एक नुमाइश है, एक दिखावा है। जिस तरह किसी सहरा में यानी दूर रेगिस्तान में कोई शख्स प्यासा है, जा रहा है कहीं, और वो प्यास से बेहाल है, तो दूर से वो जो चमकती हुई रेत है उसको वो लगता है कि ये पानी है, वो उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन जब वो उसके पास पहुंचता है तो फिर उसे मालूम होता है कि ये जिसे वो पानी समझकर आया था ये तो रेत थी, यानी ये एक धोखा था। वो मायूस हो जाता है। इसी तरह ये दुनिया भी जो है एक धोखा है। हम अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागते हैं लेकिन कुछ भी हाथ नहीं आता। असल ज़िंदगी तो आखिरत की ज़िंदगी है, इसलिए अपनी इस आर्जी और मुख्तसर ज़िंदगी में हमें ऐसे काम करने चाहिए जो आखिरत की ज़िंदगी में हमारे काम आए। अब देखें इसका हवाले शेर देखें। क्या भरोसा है ज़िंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। आप लोगों ने जो भी आप तशरीह कर रहे हैं उसके साथ उसका हवाले शेर जो है वो लाजमी आप लोगों ने करना है। अब इसका शेर नंबर 2 देखें। नाज की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। अब जो गज़ल होती है, गज़ल का हर शेर जो है वो एक इकाई होता है, यानी एक शेर जो है उसका हर शेर का अपना मरकज़ी ख्याल होता है। अब उसमें जो है शायर ने
جو ہے زندگی کے بارے میں بتایا ہے کہ زندگی ایک دھوکہ ہے، زندگی ختم ہونے والی چیز ہے، اور دوسرے شعر میں دیکھیں کہ وہ ایک دم سے جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے، موضوع چینج ہو گیا ہے۔ اس میں جو ہے شاعر اپنے محبوب کے ہونٹوں کی تعریف کر ہے۔ تو ہر شعر جو غزل کا ہوتا ہے وہ ایک اپنی جگہ پر ایک اکائی ہوتا ہے، اس کا اپنا ہی موضوع ہوتا ہے۔ اب نازکی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نزاکت، لب، ہونٹ، پنکھڑی، پھول کی پتی۔ اب اس شعر میں دیکھیں کہ شاعر جو ہے وہ اپنے محبوب کے خد و خال کی تعریف میں مگن ہے۔ خد و خال ہوتا ہے جو کسی شخص کے جو فیچرز ہوتے ہیں، جیسے آنکھیں ہو گئی، ناک ہو گیا، ہونٹ ہو گئے، بال ہو گئے، تو یہ انسان کے خد و خال ہیں۔ تو اس میں جو شاعر ہے وہ اپنے محبوب کے خد و خال کی تعریف میں مگن ہے۔ مختلف شاعروں نے اپنے مجازی محبوب کے اعضائے جسمانی، یعنی جو ہمارے مختلف جسم کے اعضاء ہیں، جیسے آنکھیں ہو گئی، بال ہو گئے، تو ان کو مختلف چیزوں سے تشبیہ دے کر ان کے حسن کو اجاگر کیا ہے۔ تشبیہ ہوتا ہے کسی خوبی کی وجہ سے ایک چیز کو دوسری چیز جیسا قرار دینا۔ اب یہاں میر تقی میر اپنے محبوب کے ہونٹوں کو گلاب کی پتی سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے محبوب کے جو ہونٹ ہیں وہ گلاب کی پتی کی طرح نرم و نازک ہیں، اسی طرح میرے محبوب کے ہونٹ بھی نرم و نازک اور سرخی لیے ہوئے ہیں۔ اس شعر کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ شاعر اپنے محبوب کو نرم گفتار قرار دے رہا ہے۔ نرم گفتار یعنی نرمی سے بات چیت کرنے والا۔ شاعر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لفظوں کی ادائیگی ہمارے ہونٹوں کی مرہون منت ہے۔ میرا محبوب جب بات کرتا ہے تو اس کے الفاظ میرے کانوں میں رس گھولتے ہیں، اس کی باتیں پھول کی پتیوں کی طرح نرم و نازک ہیں، اس میں کسی قسم کی تلخی شامل نہیں ہے۔ یعنی جب میرا محبوب بات کرتا ہے تو وہ اتنے نرم انداز میں کرتا ہے کہ وہ جو ایسے لگتا ہے کہ پھول جھاڑے ہوں، تو پھول کی پتیوں کی طرح اس کی باتیں نرم و نازک ہیں، ان میں کسی قسم کی کوئی تلخی نہیں ہے، کوئی کڑواہٹ نہیں ہے۔ اب اس کا حوالے شعر دیکھیں۔ دہن پر ہیں ان کے گماں کیسے کیسے، کلام آتے ہیں درمیاں کیسے کیسے۔ آپ لوگ جس بھی غزل شعر کی تشریح کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے اس کا حوالے شعر لازمی لکھنا ہوتا ہے۔ شعر نمبر 3 دیکھیں۔ چشم دل کھول اس بھی عالم پر، یہاں کی اوقات خواب کی سی ہے۔ اب اس سے پہلے بھی ہم اس کے مشکل الفاظ دیکھیں گے۔ چشم ہوتا ہے آنکھ، عالم دنیا، یہاں سے مراد یہاں یعنی دنیا، اوقات حیثیت۔ اب اس شعر کی تشریح سے بھی پہلے ہم میر تقی میر کا جو ہم نے پہلے 2-3 لائنیں پڑھی تھی کہ میر تقی میر کو غزل کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے مختلف اصناف میں لکھا، لیکن ان کی جو پہچان ہے وہ غزل ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ جو میر تقی میر کا شعر ہے یہ حقیقت سے قریب تر ہے۔ اب پہلے میں انہوں نے زندگی کے بارے میں بتایا تھا کہ زندگی ختم ہونے والی چیز ہے، لیکن دوسرے میں وہ آگے تھے محبوب کے ہونٹوں کی تعریف پہ۔ اس میں پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو زندگی ہے اس میں آ کر ہم خواب غفلت میں پڑ جاتے ہیں، اور ہم جو ہے ہمیں اگلی دنیا کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ تو یہ جو شعر ہے یہ حقیقت سے قریب تر ہے۔ اس میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ ہم اس دنیا میں آ کر خواب غفلت میں پڑ جاتے ہیں، ہمیں اگلی دنیا کی کوئی فکر نہیں ہوتی، وہی ہماری حقیقی زندگی ہے۔ یعنی جو دوسری زندگی ہے وہی ہماری حقیقی زندگی ہے۔ موجودہ زندگی تو ایک خواب کی مانند ہے۔ خواب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی تعبیر الٹ ہوتی ہے۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ ہنس رہا ہے تو خواب کی تعبیر بتانے والے کہتے ہیں کہ وہ روئے گا۔ یہی حال اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھول کر عیش و عشرت میں مگن رہنے والوں کا ہے۔ اگر دنیا میں مگن رہیں گے تو دوسری دنیا میں ہمیں اس کا اجر اچھا نہیں ملے گا۔ تو شاید یہی کہتا ہے کہ ہمیں ابھی اس خواب کی کیفیت سے نکلنا ہوگا اور اس دنیا کا دھیان کرنا ہوگا جہاں ہمیں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ ہمیں اپنے اندر کے انسان کو بیدار کرنا ہوگا۔ بقول شاعر، کیا چیتنے کا فائدہ جب شب میں چیتا، سونے کا وقت آیا تو بیدار ہوا میں۔ شاعر کہتے ہیں کہ بڑھاپے میں جاگنے کا کیا فائدہ، وہ تو سونے کا وقت ہوتا ہے۔ چیتنا سے مراد ہوتا ہے جاگنا، اور شیب کا مطلب ہوتا ہے بڑھاپا، کہ بڑھاپے کی عبادت کا کیا فائدہ۔ اس وقت انسان کمزور ہو چکا ہوتا ہے، اس میں اتنی ہمت اور طاقت نہیں ہوتی کہ جو عبادت ہے وہ جوانی کی عبادت ہے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جوانی کی عبادت کو پسند کرتا ہے۔ تو ہم اس دنیا میں آتے ہیں، اس دنیا میں کھو جاتے ہیں، اور ہمیں اگلی دنیا کی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ ہم نے آگے بھی جانا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو ہمیں جو ہے اپنے اندر کے انسان کو بیدار کرنا ہوگا اور اپنا دھیان جو ہے وہ اگلی دنیا کی طرف بھی لگانا ہے جہاں ہمیں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ اب شعر نمبر 4 دیکھیں۔ اب دیکھیں اس میں پھر ایک دم سے شاعر جو ہے وہ دوبارہ اپنے محبوب کی طرف آ جاتا ہے کہ بار بار اس کے در پر جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے۔
در کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چوکھٹ یا دروازہ. حالت کا مطلب ہوتا ہے کیفیت، اضطراب، بے چینی. اب اس میں جو ہے شاید جو کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے محبوب سے اپنے دل کی بات کہنے کے لیے اس کے در پر بار بار جاتا ہوں اور اس سے اپنے دل کی بات کہنا چاہتا ہوں، لیکن میں جو ہے اپنی حالت بیان نہیں کر پاتا، مجھے شرم آ جاتی ہے اور میں کچھ کہے بغیر ہی واپس آ جاتا ہوں. واپس آ کر جو ہے میرا دل اور زیادہ بے چین ہو جاتا ہے. پھر میں ارادہ کرتا ہوں دوبارہ، پھر میں اپنے محبوب کے چوکھٹ پر یعنی دروازے پر پہنچتا ہوں اور اپنا جو ہے مدعا یعنی اپنا مقصد جو میں بات کہنا چاہتا ہوں وہ کہے بغیر واپس آ جاتا ہوں کہ میرا دل عجیب قسم کی بے چینی اور بے قراری میں مبتلا ہے. میں اپنے دل کی بات اپنے محبوب سے کہنا چاہتا ہوں مگر کہہ نہیں پاتا. اب یہ شعر دیکھیں، اس سے ملحقہ شعر ہے، متعلقہ شعر دیکھیں. 100 باتیں کہنے کی ہیں پر ان کے روبرو، ایک چپ نیچی نظر گویا ہیں شرمائے. یعنی شاعر کہتا ہے کہ جب میں اپنے محبوب کے سامنے جاتا ہوں تو مجھ سے کوئی بات ہوتی نہیں ہے کہ میں ان کے سامنے ان کے روبرو جو ہے ایسے کھڑا ہوتا ہوں کہ میں بالکل چپ ہوتا ہے، میری نظر نیچی ہوتی ہے اور ایسے لگتا ہے میں گویا شرمایا ہوں. تو شاعر کہتا ہے کہ میں بے چینی اور بے قراری کے عالم میں اپنے محبوب کے پاس جاتا ہوں مگر دل کی بے چینی لے کر واپس آ جاتا ہوں. میر نے یہ مضمون ایک اور شعر میں بھی یوں بیان کیا ہے: تیرے کوچے ہر بہانے مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا. یعنی کہ جب میں اپنے دل کی بات کرنے کے لیے اپنے محبوب کے پاس جاتا ہوں تو بغیر کچھ کہے ہی واپس آ جاتا ہوں کہ میرے میں ہمت نہیں ہوتی کہ میں اپنے دل کی بات اس سے کہہ سکوں. تو یہ ہم نے اس ویڈیو میں 4 اشعار کی تشریح کی ہے. امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. یہ اتنی کوئی مشکل نہیں ہے، آپ لوگ آرام سے اگر اس کو الفاظ معنی یاد کر لیتے ہیں تو آپ کے لیے بالکل مشکل نہیں رہتی. امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں.